نیشن نیوز کے معزز ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ بھارت تنہا ہونے لگا، بنگلہ دیش نے اپنے سب سے بڑے پشت پناہ انڈیا کو کمر توڑ جھٹکا دے دیا۔ بھارت چین کے آگے بے بس، چینی قبضے کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی آپشن نہ بچا۔ ایک خبر نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ اب تک لداخ کا کل کتنا رقبہ چینی فوج نے اپنے قبضے میں لے لیا؟ چین نے امریکہ کو چھٹی کا دودھ یاد دلانے والا اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو زہر بھرا پیکٹ کہاں سے اور کس نے بھیجا؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امریکہ نے ایران پر کون سی بڑی پابندی عائد کر دی اور چین نے کس وجہ سے امریکہ کو کھلی دھمکی دیتے ہوئے اپنی اوقات میں رہنے کا کہہ دیا۔ یہ تمام معلومات آپ تک پہنچانے سے قبل گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، بھارت تنہا ہونے لگا، بنگلہ دیش نے اپنے سب سے بڑے پشت پناہ انڈیا کو کمر توڑ جھٹکا دے دیا۔ بنگلہ دیش کے بھارت سے تعلقات کمزور، چین سے مضبوط ہو رہے ہیں، لیکن حکومت دونوں ایشیائی ملکوں سے ہی تعلقات کی بہتری کی خواہاں ہے۔ بنگلہ دیش کے شمال مشرقی حصے میں ایک شہر سلہٹ ہے۔ بنگلہ دیش نے یہاں ایک ایئرپورٹ بنانے کے لیے $250 ملین کی بولی کا اعلان کیا، جو بھارت ہار گیا، لیکن یہی بولی بیجنگ کا ایک کنسٹرکشن گروپ جیت گیا۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کو چین نے برآمدات پر 97% ڈیوٹی فری رسائی بھی دے دی۔ ایک خبر کے مطابق بھارت اور چین کے درمیان سرحد پر کشیدگی عروج پر ہے۔ اسی درمیان بھارت کی پارلیمان میں ایک تحریری بیان کے بعد وفاق کی مودی حکومت پر حزب اختلاف نے شدید تنقید شروع کر دی۔ کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ ایک جانب لداخ میں سرحد پر چین کے ساتھ جھڑپ میں بھارتی فوجیوں کی اموات ہو رہی تھیں، تو دوسری جانب وفاقی حکومت چینی بینک سے قرض لے رہی تھی۔ بحث کا آغاز بھارت کی ریاست ہماچل پردیش کے وزیر خزانہ انوراگ ٹھاکر کے ایک تحریری بیان کے بعد ہوا۔ بی جے پی کے 2 اراکین پارلیمان نے سوال کیا تھا کہ وبا کے سبب پیدا ہونے والے حالات سے نمٹنے کے لیے وفاق نے فنڈز کا استعمال کیسے کیا اور اسے ریاستوں تک کیسے بھیجا۔ اس سوال پر انوراگ ٹھاکر کی جانب سے پارلیمان کو دی جانے والی معلومات میں یہ بات سامنے آئی کہ وفاقی حکومت نے چین میں واقع ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک یعنی AIIB سے وبا کے آغاز سے اب تک 2 بار قرض لیا ہے۔ انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ موذی مرض کے بحران سے نمٹنے کے لیے بھارتی حکومت نے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے قرض کے 2 معاہدے کیے۔ پہلا قرض 8 مئی 2020 کو $50 کروڑ کا لیا گیا۔ یہ قرض انڈیا میں وبا سے نمٹنے کے ایمرجنسی حل اور صحت کے منصوبے کے لیے لیا گیا تھا۔ ناظرین، تصویراتی امور کے 2 امریکی ماہرین نے ایک مقالے میں کہا ہے کہ LAC پر چین نے حال ہی میں بھارت کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس کا تدارک یقینی نہ بنایا گیا تو آئندہ اس حوالے سے کوئی بھی کارروائی پہلے سے کہیں زیادہ دشوار ثابت ہوگی۔ متنازع علاقے میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے نزدیک چینی افواج نے بھارت کے اچھے خاصے رقبے پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ قبضہ ختم کرانا بھارت کے لیے انتہائی ناگزیر ہے۔ اس حوالے سے بھارت کے امکانات دھندلاتے نظر آتے ہیں۔ امریکی ریاست میساچوسٹس کے شہر کیمبرج میں میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹڈیز کے لیے لکھے جانے والے ایک تحقیقی مقالے میں MIT کے اسسٹنٹ پروفیسر وپن نارنگ اور نیو یارک اسٹیٹ کی البینی یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر کرسٹوفر کلیری نے کہا ہے کہ جو کچھ چین نے کیا ہے، اس کے تدارک کے حوالے سے بھارت کے لیے کچھ بامعنی کرنے کا آپشن کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ بھارت کو چینی اقدامات کے جواب میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ایسا نہیں جیسا دکھائی دیتا ہے۔ مقالے میں اس نقطے پر زور دیا گیا کہ چینی فوج نے جس نوعیت کی مہم جو دکھائی ہے، اس کا تدارک بروقت لازم ہے تاکہ یہ عمل روکا جا سکے اور نقصان کا گراف نیچے رکھنا بھی ممکن ہو۔ وپن نارنگ اور کرسٹوفر کلیری نے اس سلسلے میں عالمی سلامتی اور علاقے فتح کرنے سے متعلق امور کے ماہر امریکہ کی جارجیا یونیورسٹی کے ڈین آلٹمین کا بھی حوالہ دیا ہے۔ ڈین آلٹمین کا موقف یہ ہے کہ کسی بھی فوج کی طرف سے حملے کے نتیجے میں اگر کسی ملک کا کچھ علاقہ ہاتھ سے جاتا رہے تو اسے واپس لینے کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ محض بھرپور نہ ہو بلکہ بروقت بھی ہو۔ اس معاملے میں ٹائمنگ کی بہت اہمیت ہے۔ کسی بھی علاقے کو دوبارہ حاصل کرنے سے متعلق بروقت اقدامات کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ جارِ قوت اپنا قبضہ مضبوط کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہے۔
وہ معاملات کو اپنے حق میں کرنے کے لیے نیو نارمل کا قیام یقینی بناتی ہے، یعنی یہ کہ جو کچھ اب دکھائی دے رہا ہے وہی حقیقت پر مبنی ہے اور دعوے کرنے، ہوا میں تیر چلانے کی کچھ اہمیت باقی نہیں۔ متنازع علاقے کے معاملے میں یہی ہوا ہے۔ چین نے مزید بات چیت کی راہ ہموار کرنے کے لیے بروئے کار لانے پر توجہ دی۔ بات چیت کے ذریعے وقت حاصل کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے تاکہ مقبوضہ رقبے پر اپنی گرفت زیادہ سے زیادہ مضبوط بنائی جا سکے۔ اگر وقت زیادہ گزر جائے تو قبضہ ختم کرانا انتہائی دشوار ثابت ہوتا ہے۔ دوستو، دوسری جانب بھارتی حکومت نے پہلی بار یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ لداخ میں چین بھارت کے 38,000 کلومیٹر مربع رقبے پر قابض ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے پارلیمان میں بھارت اور چین کے درمیان موجودہ کشیدگی کے حوالے سے بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ لداخ میں چین بھارت کی تقریباً 38,000 مربع کلومیٹر کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ بھارتی ریاست اروناچل پردیش کے بھی 90,000 مربع کلومیٹر پر چین اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لداخ کے حوالے سے بھارت کو ایک سخت چیلنج کا سامنا ضرور ہے، تاہم اگر ضرورت پڑی تو بھارت کسی بڑے اور سخت قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرے گا۔ بھارتی فوج کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ سابق وزیر دفاع AK انتونی نے جب یہ سوال پوچھا کہ وادی گلوان تو ماضی میں کبھی بھی متنازع علاقہ نہیں تھا اور بھارتی فوج وہاں پیٹرولنگ کیا کرتی تھی، آخر وہاں ہمارے فوجیوں کو اب پیٹرولنگ کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ اسی طرح بھارتی فوج پینگانگ جھیل میں فنگر 8 تک گشت کرتی تھی، تو پھر اب اسے فنگر 4 تک محدود کیوں کر دیا گیا؟ اس پر راج ناتھ سنگھ نے کوئی واضح بات کرنے کے بجائے مبہم سا جواب دیا اور کہا کہ LAC پر لڑائی کی اہم وجہ یہی ہے کہ پیٹرولنگ کا روایتی طریقہ کار بالکل واضح اور دنیا کی کوئی بھی طاقت بھارتی فوجیوں کو پیٹرولنگ سے نہیں روک سکتی۔ ناظرین، ایک اور تازہ ترین ڈیولپمنٹ آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ چین نے ٹک ٹاک اور وی چیٹ کی بندش کو امریکہ کی بدماشی قرار دیتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ اپنی حرکتوں سے باز رہو ورنہ سخت جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق امریکہ کی جانب سے سماجی رابطے کی چینی ویب سائٹس ٹک ٹاک اور وی چیٹ پر پابندی عائد کرنے پر چین نے سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تجارت کے مسلمہ اصولوں پر پوری طرح شفافیت اور عالمی قوانین کا احترام کرتے ہوئے ان ویب سائٹ پر پابندی کو اٹھایا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ ایسے کسی اقدام کے نہ کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی جائے۔ وزارت تجارت کے ترجمان نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہتا ہے تو چینی کمپنیوں کے جائز حقوق اور مفادات کے استحکام کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ واضح رہے کہ امریکی وزارت تجارت نے ٹک ٹاک پر 20 ستمبر اور وی چیٹ پر 12 نومبر سے مکمل پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی صدر ان ویب سائٹس پر چین کے لیے امریکہ کی جاسوسی کا الزام عائد کرتے ہیں۔ دوستو، ایک اور خبر کے مطابق وائٹ ہاؤس انتظامیہ نے دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ کو بھیجے گئے زہر سے بھرے پیکٹ کی بروقت نشاندہی کر کے قتل کی سازش کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے انکشاف کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نامعلوم مقام اور شخص کی جانب سے صدر ٹرمپ کو بھیجے گئے ایک مشکوک پیکٹ کو قبضے میں لیا جس میں ریسین نامی زہر کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے امریکی عہدیداروں نے CNN کو مزید بتایا کہ FBI اور سیکرٹ سروس زہریلے مواد ریسین سے بھرے پیکٹ سے متعلق تفتیش کر رہی ہیں۔ پیکٹ کے لیب ٹیسٹ سے بھی زہریلے مادے ریسین کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی تمام پابندیاں بحال ہو گئی ہیں، جبکہ دیگر عالمی قوتیں اس دعوے کو غیر قانونی قرار دے رہی ہیں۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق امریکہ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی پابندیاں ہفتے کی شب سنیپ بیک کے ذریعے خود بخود بحال ہو گئی ہیں، کیونکہ ایران نے 2015 کے جوہری ڈیل کی نمایاں خلاف ورزیاں کی ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ معاہدے کے تحت اگر ایک حریف خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ معاہدے سے حاصل ہونے والی سہولت کا حقدار بھی نہیں رہتا، جبکہ دوسرے حریف پر بھی معاہدے کی اس پاسداری کا بوجھ برقرار نہیں رہتا۔ امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے نیشن نیوز کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کریں۔